Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کرے گا. اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. سب نے کہا کہ یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. انہوں نے قلم کر کے بھی دیکھ لیا, مطلب ہر قسم کی ایجنسیاں اوپر, سارا کچھ ملک کا ایک ادارہ چیک کر دیا. ہمارے پاس تو وہ کیا کہتے ہیں چھری بھی برآمد نہیں ہوئی. تو یہ ہماری باتیں, وہ تو بابا جی والی بات ہے کہ وہ پورا افغانستان لتاڑ دیں, وہ کشمیر ہڑپ کر جائیں, وہ جناب آپ کے یہاں پاکستان میں مداخلت کریں, وہ یہاں پر جناب افغانستان کو لتاڑ دیں, وہ برما کھا جائیں. ہم صرف بات کریں تو ہم مجرم ہیں. ہم نے بات ہی کی ہے نا, اور کیا کی ہے. یا ہم نے اپنا موقف دیا تو اس پر کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ ہمارے موقف میں سچائی ہے, اس بات کو تسلیم کرو. تو انشاءاللہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. جو بھی یہاں پر حق بات سچ بات کے لیے کرنے کے لیے اٹھے گا, اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ شدت پسند ہے, یہ دہشت گرد ہے. آپ پہلے دہشت گرد تھے, آپ شدت پسند کہتے ہیں. آپ بھائی آپ نے ان کو پہلے جہاد کو بدنام کیا, داڑھی کو بدنام کیا, جناب ٹوپی کو بدنام کیا, اس روپ میں دکھائے گئے دہشت گرد, اور جناب اس بلیے سے نفرت دلوائی گئی, اور اسلام کی بنیادوں کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کی گئی, یہاں این جی اوز چلائی گئی, یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. لیکن تو یہ تو ان دین عند اللہ اسلام, یہ دین کی بات ہے. جو بھی اس کو کرے گا, اور دین دیکھیں ہم آپ کتنے بھی نرم ہو جائیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پہلے نفی ہے, بعد میں اس بات ہے. تو ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ پہلے صفائی, اس کے بعد نظام درست ہو. یہ پہلے گن صاف کیا جائے. یہ جو 75 سال میں ہماری ملت کے خلاف ذہنوں میں یہ باتیں کی گئی ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نرم خوئی اور اس جناب ان باتوں سے ہماری قوم ترقی کر جائے گی, یہ دیکھیں آپ سے تو وہ ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ رکھیں گے. آپ سے تو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو. آپ نے خود اپنی ملت کے لیے, اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. مجھے, میں آپ سے سچی بات کر رہا ہوں, یہ آخری ہماری ملک کی معیشت اور ہمارے پورے ملک کے لیے 2 کینسر ہے. ایک ہے یہ وہ لوگ جن کو اپنے 70 سال سے اپنے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے, ایک وہ ہے, اور دوسری سود ہے. یہ جس دن دونوں چیزوں کی صفائی ہوگی, اس کے بعد ہماری معیشت ترقی بھی کرے گی, ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا, ہم آگے بھی بڑھیں گے, ہم اپنے وسائل خود بنائیں گے, ہمارے آئی ٹی کے شعبے میں, پاکستان کے ہر شعبے میں ترقی ہوگی. لیکن جب تک یہ 2 ناسور اور یہ کینسر موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر, نہ ترقی ہو سکتی ہے, نہ خوشحالی آ سکتی ہے. اور اسی طرح ہم روتے رہیں گے ایک کا الزام اٹھا کر دوسرے کے الزام پر. ان کی تو باریاں لگی ہیں, وہ تو آئے گا, وہ کہے گا میرے دور میں 150 کا آٹا تھا, وہ کہے گا میرے دور میں 300. دوبارہ وہ گھوم کے آئے گا, وہ کہا میرے پچھلے دور میں 300 کا زیادہ, ان کے دور میں 450 کا تھا. تو یہ آپ دیکھیں, پچھلے آنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 150 کا مطلب پیٹرول کیا یا ڈالر کیا یا 100 روپے کا, ہم نے 75 کا رکھا ہوتا ہے, 150 کا کیا. اچھا, اس کا دور گزر ہے, اس کے بعد جب ان کا گزر جائے گا تو یہ پھر عمران خان کے بارے میں کہیں گے کہ جناب ہمارے دور میں لہٰذا 150 کا تھا, ان کے دور میں 200 کا تھا, لہٰذا ہمیں مانے. تو یہ ایسے کھیل کھیلتا رہیں گے, باریاں لگی ہوئی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر, ایک سے ایک بڑھ کر آئے گا. یہ اس سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ان 2 کینسرز کا علاج نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک نہ ہماری معیشت ترقی کر سکتی ہے, نہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے, نہ ہماری جناب وسائل میں زیادتی ہو سکتی ہے, نہ ہمارے کسی چیز میں بہتری آ سکتی ہے, جب تک ان 2 چیزوں کا. ہاں, پہلے ان کا علاج کرو کینسرز کا, اس کے بعد آپ جو بھی اس ملک کے اندر خوراک دو گے, وہ مثال کے معاشی خوراک ہوگی یا سلامتی کی یا امور خارجہ کی یا داخلہ کی, وہ انشاءاللہ قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوگی. جواب نہ پاؤ گے. ڈن, بالکل ٹھیک ہے. صاحب نے بڑے اس کا تفصیلی جواب دیا. میرا خیال ہے کہ یہ سوال بہت سے لوگوں کا تھا, عام پبلک کا بھی تھا اور صحافیوں کا بھی تھا, اور شاید اتنی کھل کی آج سے پہلے بات نہیں ہوئی. بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس کا جواب دیا. فیصل, آپ کا سوال پلیز میں لینا چاہوں گا, فیصل عباسی. اس کے بعد سلمان درانی نے مجھے ابھی سینڈ کیا ہے سوال, وہ میں اس کے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم اسامہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں ڈی ایل پی کی سوشل میڈیا ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو بیچ عوام کے لا کھڑا کیا, اور بہت اچھا یہ سیشن چل رہا ہے. اور ساتھ رضوی صاحب کو میں ضرور اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اور جتنے یہاں پہ سوالات ہو رہے ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمنٹ کہ ابھی یہ جو لیبل تھا شدت پسند والا اور ایکسٹریمسٹ والا, میں کسی حد تک خود بھی اس سارے معاملے میں وکٹمائز ہوا جب ساتھ جیل میں تھے اور تنظیم ان کی جماعت ان کی بین تھی, اور اس کے بعد پھر
جو بربریت یہاں پہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی اور جس طرح لوگوں کو سپورٹ کیا گیا، خیر وہ تو ایک ہے، ہم اس کو ریسٹ از دی ہسٹری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، اہل اقتدار کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ میرا سوال یہ ہے سعد رضوی صاحب سے کہ سعد رضوی صاحب، آپ کی جو جماعت ہے، اگر ہم الیکٹورل پالیٹکس کو دیکھیں تو چنکس میں ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو پنجاب میں آپ کی بہت زبردست اسٹینڈنگ ہے، آلدو سندھ میں آپ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو اب پلان ہے سیاست کا وہ کیا ہے کہ یہ جو پریشر گروپ سے یا اس ووٹ کے چنک سے جو کسی اور مضبوط کینڈیڈیٹ کے نتائج بدل سکتا ہو، خود ہم ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ آئیں اور میکسیمم نمبرز ہم نکال سکیں، اس کے لیے اب پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ میں سیلاب زدہ علاقوں میں رہا، آئی واز دیئر فار 10 days۔ اب اور بھی کچھ بحالی کے بھی کام کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے ایسی اب حکمت عملی کیا بنائی جائے گی؟ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیصل بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ہمیشہ پریشر گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں وڈیرا شاہی کی سیاست، تعلق داری کی سیاست، دھونس دھاندلی کی سیاست اور جناب جبر اور ظلم کی سیاست وہ ہمیشہ قائم رہی ہے۔ ہم تحریک لبیک پاکستان کا ایک سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ معاشرے میں سے وہ لوگ اٹھا کر لے کر آیا جائے، ان کو نمائندہ بنایا جائے جو اس کے اہل ہیں، جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، جو الیکشن سے آگے آ کر قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو ڈھونڈنا کام ہے، پھر ان کو سیاست کی راضی کرنا کام ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ ظلم کے نظام میں کوئی بھی نہیں آگے آ سکتا۔ یہ جناب ایم پی اے دادا تھا، پھر اس کے بعد بیٹا بنا، اب پوتا بنا، تو جناب وہ منسٹر بن گیا۔ تو یہ اس پیٹرن پہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو سیاست میں آئے اور اس کو برا جان کر یا اس میں اپنی جگہ نہ پا کر اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تحریک لبیک پاکستان ان کے لیے حوصلہ افزا جماعت ہے کہ آئیں وہ اور آگے بڑھیں اور ان کے مقابلے میں۔ دوسری بات الیکٹیبلز کی بات کی، پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست موجود ہے اور یہ موجود رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو الیکٹیبلز اس وقت بن چکے ہیں وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، ان کا پاکستان کے بگاڑنے میں کم از کم 70% آتا ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے، جیسے ان کے من موج ہوتی ہے، ویسے فیصلے پارٹیوں سے بھی کرواتے ہیں، وہ جناب سیاسی بڑوں سے بھی کرواتے ہیں، وہ مجبور کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سب سے پہلا بنیادی یہ ہے، ہمیں جتنی بھی دیر لگے، ہمیں جتنا بھی وقت لگے، ہم ان لوگوں کو لے کر آئیں جو کم از کم مفاد پرست نہ ہوں، جو کم از کم قوم کا درد سمجھتے ہوں، اور جو کم از کم موروثیت کی، اگر کوئی موروثی سیاستدان اچھا ہے تو ہم اس کو بھی لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کو نہیں لیں گے، لیکن اس کا کردار اور اس کی گفتار دونوں میچ کرتے ہوں، جو وہ کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو، اور جو وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کم از کم عملی جامہ بھی پہنا سکے، یہ نہ ہو کہ صرف باتیں ہوں یا صرف نعرے ہوں یا صرف یہ چیزیں ہوں۔ تو یہ ان پہلے اشخاص کو، یہ جو پود بیٹھی ہوئی ہے بالکل سیاست سے بہت اچھی یہ کوانٹٹی ہے پاکستان کے اندر، جو نیک بھی ہیں، شریف بھی ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ہر قسم کی ان کی تعلق داری بھی ہے، لیکن وہ سیاست کو برا جان کر اس سے دور ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، ہم نے آپ سب کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہے، اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آئیں، تحریک لبیک پاکستان آپ کو پلیٹ فارم دیا کر رہی ہے، اور ان سے ہمارے رابطے چل بھی رہے ہیں، ہماری ان سے ملاقاتیں چل بھی رہی ہیں، پہلی ملاقاتیں سلام دعا تک کی، پھر ان کو سیاست کے لیے راضی کرنا، اب ان کو الیکشن لڑوانا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیونکہ سردار جو ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوں، میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے سرداروں کو عزت دو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر سردار برا ہے، سرداروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بڑیروں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ان سے یا آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے اچھے تھے اور جن کو بری لت لگ گئی، کرپشن کی لت لگ گئی، ظلم کی لت لگ گئی، جبر کی لت لگ گئی، استبداد کی لت لگ گئی، اور جناب دبانے کی لت لگ گئی اور چودراہٹ کی لت لگ گئی، ان سے پہلے وہ تھے، لیکن بعد میں اقتدار جو ہے نا یہ انسان کو خراب کرتا ہے۔
تو ان سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں. ہم ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور ان سے انشاءاللہ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. معاشرے کے بہت سارے ایسے اشخاص ہیں, ایسی شکلیں ہیں, ایسے دوست ہیں, ایسے احباب ہیں, ایسی گنتی ہے جو انشاءاللہ اگر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اس سیاست میں داخل ہوئی تو یہ ایک بہت مثبت اور بہت اچھا ہوگا. اور تحریک لبیک پاکستان کو صرف وہ کیا کہتے ہیں پریشر گروپ کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ یہ انشاءاللہ حقیقی طور پر سیاست کرے گی اور لوگوں کو قائل کرے گی کہ یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے کر سکتی ہے. سعد بھائی ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں گئے ہیں اور اس وقت 2 صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کولیشن میں گورنمنٹ ہے. باقی مرکز اور سندھ کے اندر مرکز میں 13 جماعتیں اور سندھ میں آپ نے کسی حکومت کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ رہا ہے. جتنا کام تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, خود جا رہے ہیں آپ جگہ جگہ, تو وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آ رہی ہیں, میڈیا پہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کچھ اسپیسیفک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ ساما بھائی ایسا ہے کہ میں نے چاروں صوبوں کا وزٹ کیا. میں اندرون علاقے میں گیا, ڈیپ سندھ گیا, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر بلوچستان اور اندرون بہت علاقوں میں گیا. سوات گیا, اوپر گیا, کوسا, ڈیرہ غازی خان, بہت سارے علاقے میں. باقی بھی میرے ابھی وزٹ باقی ہیں. تو اگر آپ حکومت کہیں تو جس وقت میں شاید ہم جاتے تھے حکومت اس وقت میں شاید ہمارا راستہ چھوڑ دیتی تھی, ہم یہی کہتے تھے. وہاں پہ تو حکومت کو جا, وہاں پہ وہ لوگ بھی نہیں ملے جو لوگ ان سے 70 سال سے ووٹ دے رہے ہیں, وہ لوگ بھی نہیں ملے. وہ جناب زمیندار بھی نہیں ملا جس نے ان کا خون چوس کر اپنی زمینیں بنائی, اپنے محلات بنائے. اور اس وقت ہاری کو حقیقی طور پر اپنے وڈیرے کی ضرورت ہے, اپنے زمیندار کی ضرورت ہے, جس کے کندھوں پر اور جس کے خون پر اور جس کے جناب خون پسینے کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر وہ وڈیرا بنا ہے یا وہ جناب زمیندار بنا ہے یا سردار بنا ہے. وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان سب کی کوٹیاں یا کراچی میں ہیں یا کوئٹہ میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں یا جناب پشاور میں ہیں. وہ سب اپنے علاقے چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر سے ہو چکے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں وہ لوگ ملے جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ ایسے لوگ سرکار ملے, ہم ان سے دیکھا. اگر آپ حکومت کی بات کریں, آپ ادھر ریاست کی بات کریں تو ہمیں ریاستی نشینی, بلکہ ہمیں تو اتنی خطرناک باتیں پتہ لگی کہ یہاں پر ڈی سیز کے پاس 5,000 جو چائنیز گورنمنٹ نے خیمے دیے ہیں یا وزیر اعظم فنڈ سے جو ریلیف فنڈ سے جو خیمے آئے ہیں, وہ ڈی سی رو کر بیٹھا ہوا ہے یا جناب کمشنر رو کر بیٹھا ہوا ہے ضلع کا یا اوپر آر پی او رو کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ 5,000 روپے کے حساب سے میں خیمہ نام کے ریلیز کروں گا. تو یہ اتنی خطرناک وہاں اندر صورتحال ہے. ریاست چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی. اور ہر ایک کا الزام ہے کہ ہمارے وڈیروں نے, ہمارے جناب ایم پی ایز اور ایم ایل ایز نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور ہمارے علاقوں کو جان بوجھ کر ڈبویا. یہ بہت بڑا اندر سے سوال نکلا ہے. جب ہم اندر گئے بلوچستان میں اور سندھ میں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر ڈبویا ہے. پانی رستہ بدل بھی رہا تھا اور پانی کے متبادل رستے بھی تھے, انہوں نے ہمیں جان بوجھ کر ڈبویا. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نام پر فنڈ لیں گے, ہمیں بیاستہ کر کے ادھر روڈوں پر بٹھا دیا ہے اور ہمارے فنڈ لینے کے لیے وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, پشاور میں بیٹھے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور جناب لاہور میں بیٹھے ہیں. یہ صورتحال ہے وہاں کے اندر کی. مطلب آپ لفظوں میں, وہ کہتے ہیں نا صبح آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ نہیں سکتا. یقین جانے جو اندر کی صورتحال ہے, آپ اور میں, یہ جتنی فلاحی تنظیمیں یہ سب ہم کام کر رہے ہیں, یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک حصہ ہے تھوڑا سا. وہ جو بدل ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, بے آسرا بیٹھے ہیں. کھانا ان کو ہم بھی راشن پہنچا رہے ہیں, کتنے دن تک پہنچائیں گے, کیا کریں گے؟ ان کے لیے کوئی جناب حل چاہیے, ان کے لیے کوئی ایسے جگہ چاہیے. وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں جا سکتی, ان کی مجبوری ہے. ان کے وہاں باپ داداؤں کی قبریں ہیں, وہاں ان کا ساری زندگی کا جناب انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا, وہ زمینیں چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں جا سکتے. لیکن حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہاں آتے ہیں جہاں سے جس کا دل کرتا ہے, 25-30 گاڑیاں آتی ہیں, وہ توڑتا ہے بنا اور جناب ان کی زمینیں وہ روتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں توڑ رہے ہو, یہ پانی نکل رہا ہے, یہ اتر رہا ہے, پیچھے ہٹ رہا ہے, اس کو ہٹنے دو. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے آگے گزارنا ہے. یعنی ان کو مطلب بالکل, اور وہ اس وقت ایسے ہوئے پڑے ہیں کہ یقین جانے ان کی آنکھوں میں مجھے تو شعلے نظر آئے ہیں, بھوک کے ساتھ شعلے نظر آئے ہیں, غصہ نظر آیا ہے اور نفرت نظر آئی ہے.
اور یہ ہے کہ مطلب آپ جتنا بھی کریں وہ کام ہے، وہاں جو بھی کریں وہ کام ہے اس کے لیے. تو یہ مطلب آپ کو کیا کہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ کس قسم کی بے عزتی ہے اور کس قسم. اگر کسی انسان کے اندر رتی بھر انسانیت بھی برابر ہونا، صرف ناخن کے برابر بھی اگر انسانیت برابر ہو، تو وہ شخص وہ منظر دیکھ کے نا رہ نہیں سکتا. وہ کہے گا یار جو کچھ ہے ان کے اوپر لگاؤ، ان کو کم از کم بچاؤ، ان کی جان بچا لو، ان کا مال مطلب ضائع ہو گیا، ان کی فصلیں، ان کا گھر تباہ ہو گیا، کوئی ان کو تو بچا لو زندہ کو. لیکن وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ان کے بچے بخار میں، ڈائریا میں، ملیریا میں، اب ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے، اس کے بعد ٹائیفائڈ پھیل رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم، ہاں پرائیویٹ طور پر لوگ اپنے طور پر ہمارے امداد کے لیے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور جو جناب وہاں پہنچی ہیں. بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے نام ہیں، اچھے نام ہے. سیلانی وہاں پہنچی ہے، FAGR پہنچی ہے، اور نام کیا اس کے بعد الخدمت نے بہت سارا کام کیا ہے، اور الخیر تھی، بیت السلام تھی میرے خیال سے، جی دارالسلام تھی، اور بہت ساری تنظیمیں جن کو میں نے وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا. بلوچستان میں بھی ایک سلطانی ویلفیئر تھی، وہ وہاں کام کر رہے تھے. بہت ساری بیت السلام والی اور دارالسلام والی وہ کر رہے ہیں. مدرار ایک تھی، وہ بھی کام کر رہے تھے. تو بڑی خوشی ہوئی. لیکن اگر آپ حکومت اور ریاست کو کہیں تو وہ کہیں موجود تھے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہوسٹ سے میں گزارش کروں گا کہ شمع جو ہیں ان کو مائک دیں کائنڈلی، اور محسن آئے ہیں ان کو مائک دیں. افتخار احمد صاحب آئے ہیں ان کو کائنڈلی مائک دیجیے. مین وائل نایاب سمر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سعد بھائی اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ناموس رسالت سے ریلیٹڈ جو بھی سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور ہم سبھی اس کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم سبھی اس بارے میں سپورٹ کرتے ہیں. وی ٹوٹلی اگری ود دیٹ، اور بہت اچھا ہے وہ. جو اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں. اکانومی کا ایشو ہے، غربت ہے، اور بے روزگاری ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں سعد بھائی تحریک لبیک کا جو سٹانس ہے یا پھر آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یا تو وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی، یا پھر آپ اس بارے میں تھوڑی کم بات کرتے ہیں. آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو دیکھتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں، ویسے تو پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پراپر ایجنڈاز پہ بات کرنے کا کہ وہ کیا چیز لے کر آئیں گی، بٹ اسٹل یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو بات کرتے ہیں کہ جی ہم بجلی کا یہ کر دیں گے، ہم پانی کا نظام ایسا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. تو اس بارے میں میں جاننا چاہوں گی سعد بھائی کہ آپ کیا سوچتے ہیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی تحریک لبیک کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کیا آپ کی رائے ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا میری بہن. آپ نے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا معاشی پلان، اور اس حوالے سے دیکھیں جی، معیشت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایک چابی ہو جسے گھمایا جائے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا 70 سال میں، اور اس کے مختلف ادوار ہیں جن میں پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا، کسی میں کم نقصان پہنچا. جس کا جتنا دل کیا، جس نے جتنا بات کی، اس نے اس کو اتنا لوٹا. اور رہی تحریک لبیک پاکستان کی معاشی حوالے سے تیاری، تو وہ ہم ساتھ چیزیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک پلان تیار کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اس کو جب ہم لانے کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے پلان تیار کیا ہے پاکستان کو، جب ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا، لیکن جب ہم نے ڈالر کا ریٹ دیکھا تو وہ اگلے دن 10-12 روپے جمپ کر گیا تھا، اوپر نیچے. دیکھیں جب تک ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے پاکستانی معیشت کو دور نہیں کیا جاتا، ان کی اس جناب جہاں تک ان کی اپروچ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کو، اس تک دور نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو سٹیبل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کوئی بھی پلان دیا جائے گا وہ سارا فضول جائے گا. کیونکہ یہاں ارتقاء، دولت کا ارتقاء بڑھتا جا رہا ہے، نہ
معیشت کی سمجھ لگتی ہے اور نہ جناب ڈالر کی سمجھ لگتی ہے کہ اوپر کب بڑھ رہا ہے نیچے کب بڑھ رہا ہے. یہ تو معیشت کا حصہ ہے. لیکن پاکستان کسی جگہ ٹھہراؤ کرے گا نا. ہمیں جب دل کرتا ہے ہم اپنے اشرافیوں کو نوازنے شروع کر دیتے ہیں. جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے لیے جناب وہ جتنی لگژری آئٹمز ہیں وہ کھول دیتے ہیں, اور جب ہم پھنستے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا. یہ کوئی وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے معیشت کو بہتر کیا جا سکے. تحریک لبیک پاکستان کی ایک پورا فارم ہے جس کے اوپر اس حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ ان ایشوز کو پبلک نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ ہماری خبر کو جتنی میڈیا کی مرضی ہوتی ہے اور جتنی لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اتنا سنا جاتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اس سے تحریک کا فائدہ ہو رہا ہے یا تحریک کے بیانیوں کو مضبوطی مل رہی ہے یا تحریک کو پاپولیرٹی مل رہی ہے, تو اس کے بعد وہ ہماری چیزوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے قائد نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم سود نہیں دیں گے. اگر آپ وہ پورا کلپ سنیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس تناظر میں کہا اور کیسے بات کی, کیوں کی. لیکن ہاں اس پوری بات میں تحریک لبیک پاکستان کے بیانیوں کو بڑی پاور ملنی تھی, قوت ملنی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کو کاٹ دیا گیا. یہ اور ہاں ہمارے سے ہمیشہ یہی سوال کیا گیا کہ آپ بڑے سخت پیر ہیں, سخت پیر ہیں, سخت پیر ہیں. تو دیکھیں ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ یہ بہت سخت پیر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب تحریک لبیک پاکستان عالمی منظر نامے پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے. تحریک لبیک پاکستان قومی مسائل کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں کوئی بھی کام کرنا. تو تحریک لبیک پاکستان کی اگر تیاری نہیں تھی تو اس نے اتنا فلڈ ریلیف کا کام کیسے کر دیا. اس نے ابھی 2 دن بعد ہماری رپورٹ شائع ہونے والی ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کتنا کیا, کھانا کتنا دیا, گھر کتنے دیے, بنائے کتنے, کس پر کیا کام شروع ہو گیا. تو بھائی تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے, کر رہی ہے, پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جب اسے موقع ملے گا تو وہ رہی باتیں تو ہم سے پہلے والے جناب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب اوپر سنے بل بھی جلوائے جناب اور سول نافرمانی بھی کروائی اور ساری چیزیں کی اور سب معاملات کیے. لیکن جب اس کے اندر آئے حکومت کے اندر تو وہ ساری باتیں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو تحریک لبیک پاکستان ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی جس کو موقع پر آ کر ہمیں نقصان ہو. ہم ہر وہی بات کرتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے اور ساری باتوں کے لیے وقت کے ساتھ آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم نے ریلیف میں جس میں ہنگامی حالات میں کام کیا, جس میں کوئی مسائل نہیں تھے اس میں کام کیا. اور انشاءاللہ جب قومی مسائل کے ساتھ ہم معیشت کے اوپر کام کریں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ بہت پراثر انداز میں کام ہوگا. کے جواب جو ہے وہ آپ کا بڑا کلیئرلی جو مل چکے ہیں. منزہ آپ کائنڈلی اگر سوال کرنا چاہیں BBC سے ہیں, BBC ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلر منزہ انوار. تھینک یو ساما. السلام علیکم ایوری ون. سو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حافظ سعید صاحب سے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں آپ, اور ابھی میں آپ کو سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہم تیار ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ ملے گی تو. اور آئی تھنک آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں 51% جو ہے وہ خواتین ہیں. ابھی تک خواتین کے بارے میں نہ آپ کی جماعت میں ان کی نمائندگی ہے کوئی, نہ اس کے بارے میں میں نے آپ کی کوئی بات سنی ہے. کیا اگر آپ کو ملے تو آپ ان کو زندگی کے شعبوں میں کتنا حصہ دیں گے, یا آپ کا وہ تو نہیں ہوگا طالبان والا کہ عورتوں کو آپ گھروں تک محدود کر دیں گے. تھینک یو. بس یہی سوال تھا میرا. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کا سوال اہم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں. لیکن آپ کو شاید ہمارا یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ ہماری جو نام کے ایک MPA صاحبہ ہیں سرورت فاطمہ صاحبہ, وہ سندھ اسمبلی میں ہیں. ان کی سربراہی میں اور 2-3 جگہ میں ہمارے خواتین کے پورے ونگز موجود ہیں, خواتین ساری چیزیں موجود ہیں. جب 2018 کا الیکشن ہوا جس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے خواتین سیٹس دینی تھی, اس میں تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت تھی جس نے وقت سے پہلے خواتین کو نمائندگی دی, اور ہماری جماعت میں تحریک میں نمائندگی موجود ہے. صرف ایک بات ہے کہ پبلکلی جو ہمارے ہوتے ہیں جلسے ان میں خواتین نہیں آتی, بلکہ آپ نے دیکھا کہ جس بھی عام عوام میں جمع غفیر میں خواتین آتی ہیں تو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سلوک برا ہوتا ہے یا ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان اور یہ نہیں کبھی بھی برداشت کرے گی, نہ اس کا ووٹر برداشت کرتا ہے, نہ اس کے ذمہ داران برداشت کرتے ہیں کہ خواتین کی کسی بھی سطح پر بے حرمتی ہو. ہمیں تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے جو دوسروں کی جلسے میں خواتین جاتی ہیں. تو ویسے بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ یہ پردے میں رہیں, ہاں شرعی اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے
خواتین کو وہ حقوق ملیں گے جو پاکستان میں کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. ابھی بھی ہمارے ساتھ جتنی خواتین ہیں، جتنی کام کر رہی ہیں، آپ سے ہم ان کو آپ کے ساتھ بٹھائیں گے، آپ ان کے ساتھ سیشن کریں، انٹرویو کریں. وہ پورا شعبہ ایک باقاعدہ فعال ہے، جو شاید میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ تک یہ شاید میرے الفاظ نہیں پہنچے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا یہ والا شعبہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو ہمارے گھروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، ہمارے معاملات کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، اور ہماری ہر چیز کو بھی پورا کر رہے ہیں. وہ جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے وہ خواتین کی سائڈ سے وہ ہمیں مل رہی ہے، اور ہم خواتین کے حقوق کی اور ساری جنگ وہ بھی الحمدللہ ہماری خواتین ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر اپنے پروگرام میں اس کو لے کر چل رہی ہیں. اور ہماری جو خواتین کے پروگرام ہوتے ہیں، بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ ہم اس کا جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں وہ ان کو 2000-3000 کا آرگنائز کرتے ہیں. جب پروگرام اپنے پیک لیول پر آتا ہے تو وہ 5000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، 7000 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. ہماری توقعات سے زیادہ خواتین ہمیں رسپانس کرتی ہیں اور وہ اپنے مسائل لے کر آتی ہیں. ہمارا ایک اور دوسرا شعبہ موجود ہے کہ جس میں خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، مثلاً طلاق والے، یا کسی نے ان کے گھر پر قبضہ کر دیا، یا کوئی بے آسرا خواتین ہے، تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو کورٹ کچہری تک لے کے جاتے ہیں. ان کی جو کیسز ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو وکیل کی ضرورت ہو وکیل کروا کے دیتے ہیں. ان کے اوپر کوئی، ان کے گھر کے اوپر یا کوئی بھی ان کی جائیداد اور چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تو اس سے ان کو محفوظ کرواتے ہیں. یہ پورا ان کو شیلٹر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں جہاں خواتین کے جو مسائل ہیں وہاں ہماری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ان کو پبلکلی اس لیے نہیں لاتے کیونکہ لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو ایک بوتل بیچنے پر یا ایک بوتل کی تشریح پر کھڑا کر دیں. ہماری خواتین ہیں، ہاں ہر جگہ خواتین، پورے پاکستان کی ملت کی بیٹیاں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، با حیا ہیں اور با پردہ ہیں. وہ ہر کام میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مسعود چودھری صاحب، آپ کے میسیجز میرے تک پہنچے ہیں. آپ کو ریکویسٹ بھی سینڈ کی ہے اس کی مائک کی، آپ کائنڈلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا دوبارہ سے ریکویسٹ بھیجیں. کوئی ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نہیں کنیکٹ ہو پا رہے. مین ویل رامین ملک ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور بڑا ریگولرلی اسپیس ہوسٹ کرتی ہیں تحریک لبیک پاکستان کی. رامین پلیز آپ اس پہ بات کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم اپنے امیر محترم جناب حافظ علامہ سعد حسین رضوی زیدہ شرف و طول عمرہ کو اپنی تمام ہی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے خوش آمدید میں کہتی ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سعادتوں والے اپنے بھائی سعد حسین کو ٹویٹر اسپیس میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی کاوشوں کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین. اور ساتھ میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری جو خواتین والی سائڈ ہے وہ ماشاء اللہ بڑی مضبوط ہے. تو آپ نے کراچی کنونشن کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا تھا ہمیں کہ یہ ہماری سیکرٹ بٹالین ہے. تو سات بھائی بہنوں کو یہ چیز بہت پسند آئی اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، یعنی کہ انہیں وہ بات اچھی لگی آپ کی. تو سات بھائی آپ مزید اپنی بہنوں کو کیا جو ہے وہ نصیحت فرمائیں گے تاکہ وہ مزید جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے اپنی کاوشیں پیش کریں اور کام کریں؟ بس میرا یہی کوسچن ہے. انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اگر موقع ملا تو آپ سے ایک اور کوسچن کروں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. جی بہت شکریہ. لیکن اسامہ بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سوالات ان کے کروائیں. یہ ہماری بہن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کے سوالات بنتے ہیں. ان سے تو میں انشاءاللہ علیحدہ ایک اسپیس کروں گا جس میں اپنے لوگوں کے سوالات لوں گا. آپ وہ سوالات لائیں جو لوگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا جن کی تمنائیں ہیں. تو میری بہن آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انشاءاللہ وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بٹالین ہے اور لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہمارا شعبہ مضبوط ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال وہ لے کر ہیں جو ہمارے مخالف ہم سے کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر بعد میں کہیں گے کہ یہ اپنوں کو بٹھا کر اپنے سوال لیتے رہے. تو وہ لے کر آئے جس کے پاس اور کوئی جس نے سوال رکھا ہو مضبوط، وہ لائیں باقی صحافیوں کو. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. کچھ ایشو آ رہے ہیں. مسعود چودھری رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سوال لکھ بھیجیں. جیسے مجھے انہوں نے سلمان دورانی صاحب نے جو ہے وہ سوال لکھ دیا ہے. جی مسعود صاحب آ گئے. جی مسعود صاحب سوال کیجیے گا. جی وعلیکم السلام. مسعود بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ میرے تمام صحافی دوست اب آپ سوال کر چکے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اسپیس جوائن کی ہے اور اس موڈ آف کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی میں امید کرتا ہوں کہ ماں جی اور ہماری بھابھی جو ہے وہ بہت خوش و خرم ہیں اور تمام معاملات گھریلو معاملات درست چل رہے ہیں۔ جو سوال ہے جو ابھی تک نہیں کیا جا سکا کسی صحافی کی جانب سے، وہ سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ صحافیوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جانب سے کہ انہیں ابیوز کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ جب وہ کوئی دوسری سائڈ کا یا سیکنڈ سائڈ آف دا آئلم انگریزی میں کہتے ہیں تو یعنی کسی اور سائڈ کی خبر دیتے ہیں تو ان کو پھر ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مخالف خبر دے رہے ہیں، یا کوئی ایسی خبر جس کو کہ مبہم جس کو وہ سمجھ نہیں پاتے، اس کے باوجود بھی ایک ابیوسو کیمپین جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف چل پڑتی ہے اور اس سے پھر تحریک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ رب العالمین، سب خیریت سے، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ آپ نے اچھا سوال کیا۔ یہ بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں اور بہت سارے کارکنان وہ اس وقت سے صحافیوں سے نالاں ہیں جب کہ ہمارا خون روڈوں پر بہتا رہا، اور مطلب ان تک شاید یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی بناتے ہی نہیں، ہماری خبریں نہیں دیتے، تو ان تک یہ بات نہیں ہے نا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ بھائی یہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، آگے سے میڈیا نہیں دکھاتا، میڈیا ہاؤسز نہیں دکھاتے۔ تو یہ ہے کہ بھائی جب ہم پر گولیاں برستی ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہم تو آپ کہیں نظر نہیں آتے، لیکن جب تنقید کی باری ہوتی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ بھائی جب مشکلات میں تو وہ اس بات سے دکھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے کسی کے دشمن کی بات کریں گے تو وہ بھڑکے گا تو صحیح۔ اچھا اگر آپ ابیوزو لینگویج کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو یہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں تو ہمارا کارکن تو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا موازنہ اس سے کیا جائے، کل پرسوں ایک میں ٹرینڈ پینل دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا، پہلے ٹرینڈ پر یہ تھا کہ پتہ کر کے بتاؤں گی، اور اس کے اندر جو کنٹینٹ تھا وہ شاید ہمارے معاشرے کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوسرا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ مائزہ خنزیرنی، اور تیسرا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ پیرنی خنزیرنی، اور چوتھا تماشا تھا، اور پانچواں تھا نشے کی بڑکیں۔ مجھے آپ بتائیں جس معاشرے کا رنگ ایسا ہو جناب، جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ماں بہنیں اور ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوں، وہاں ایک کوئی بندہ اٹھ کر اگر کسی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہمارا کارکن ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ سخت بات کر دیتا ہے یا کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو جس معاشرے میں کچھ گا تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر بھی ہم انشاءاللہ اپنے کارکنان کی اخلاقی اور جناب ساری تربیت کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کسی کو اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لاؤ، اپنی کردار سے قریب لاؤ، اور زیادہ غصے میں نہیں آؤ۔ لیکن جہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہو وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کارکن تو سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کو محبت بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ ہیں، کوئی بھی صحافی ہے، جب وہ ہماری بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ محبت دیتے ہیں۔ ہاں جب آپ ان سے پرسنل ہو جائیں یا کوئی ایسی بات کریں تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے کارکنان سے بھی گزارش کروں گا سب کے کہ آپ اپنے صحافیوں بھائی آپس میں محبت کی فضا قائم رکھا کریں اور ان کو ان کا کام کرنے دیا کریں اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیں۔ شہزاد علی رانا صاحب سما ٹی وی سے، جی پلیز۔ جی السلام علیکم۔ اچھا بس میں نے ایڈمن سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم لوگ جو اسپیکر کویشچن کر چکے ہیں ہمیں اسپیکر چھوڑنا چاہیے، اور نیچے جو کارکنان یا دیگر ہمارے گیسٹ یا دوست سن رہے ہیں انہیں بھی موقع دینا چاہیے۔ میرے خیال سے کافی ایڈمن کے پاس ریکویسٹیں آ رہی ہوں گی، تو میں نے بس یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ شاید ابراہیم صاحب نے، میں نے اور کافی سارے دوستوں نے اپنا کویشچن کر لیا ہے، تو ہمیں اب اسپیکر جو ہے وہ کسی اور کو بھی دینا چاہیے۔ میڈیا والوں کو شاید مائک ہر وقت ہاتھ میں رکھنے کی وہ عادت سی ہو گئی ہے نا، تو مائک دینا چاہیے ہمیں نیچے بھی دوستوں کو، کیونکہ وہ بھی شاید کویشچن کرنے کے لیے، مجھے بھی کافی سارے میسیج آ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ اسپیکر پہ ہیں
تو کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ ہمیں بھی کویسچن کرنے دیں اور ہمیں بھی اپنی رائٹ. اچھا اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم چونکہ اب 13 منٹ رہ گئے ہیں تو اس کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے سلمان دورانی کا ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے, وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, اور ایک اور سوال بھی ہے, یہ 2 سوال کر کے پھر اجازت چاہیں گے. سلمان دورانی یہ پوچھ رہے ہیں سعد بھائی کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں مگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں, سلمان دورانی صاحب کو کسی بھی صورت اسٹیج کے اوپر لے کر آئے, اگرچہ وہ چڑیا کی صورت میں لے آئے, نجم سیٹھی صاحب سے رابطہ کرتے تو ان کو لے آئے اور ان کا سوال ضرور کرائے, ورنہ وہ کہیں گے کہ کل سے من پسند لوگوں کے سوال لیے, ان کو ضرور لائے. میں ان کا سوال لینا چاہتا ہوں. وہ ساتھ میں بالکل یہاں پہ تھے سلمان دورانی, لیکن ہوا یہ کہ وہ شاید میرا خیال ہے کور کر رہے ہیں ابھی چیلم کو, جس کی وجہ سے وہ ان کا مجھے میسج آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سگنلز بہت ویک ہے میری سائڈ پہ, میں جوائن نہیں کر پا رہا, آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی, بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. میرا سوال اگر آپ ساتھ صاحب سے کر دیں کائنڈلی پاسبل, تو وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ سوال ان کا سوال ان سے خود لوں گا, آپ کوئی اور بات ان کا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سلمان دورانی صاحب آئیں گے تو اپنا سوال جو ہے وہ خود کریں گے. تو اس کے ساتھ باقاعدہ بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ بہت سارے سوال لیں گے, ایک کے ساتھ 5 مفت دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کرنے کی طرف آتے ہیں. ہم چونکہ پروگرام ہے, میں نے شیخ پورہ میں جانا ہے, ہمارے پروگرام میں تو بس بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ مجھے یہاں پر بہت محبتوں سے نوازا, بہت اچھے سوال کیے, اور انشاءاللہ یہ سیشنز رہیں گے, اور آپ لائیے گا وہ سوال جو جس چیز نے اپنی پٹاری میں چھپا کر رکھا ہے, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے, کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں, لائیں اس کو سنیں گے اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بہت سادہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی. نہیں امین وہ جا چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بعد میں جو ہے وہ آپ بات کر لیجیے گا. بہت شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے شرکت کی, فیصل آپ کا, فاروق آپ کا, موسم بھی